وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج تیسرا روزہ ہے اور ہمارا تیسرا پارہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم آرنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ۔ یا رب العالمین ہمیں حق دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کر سکے، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے یا رب العالمین تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکے، آمین ثم آمین۔ آئیے اب ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں اپنے تیسرے پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہے رسول فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اوپر اس کی نسبت لے کے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسولوں میں سے بعض رسول ایسے ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی، لیکن ہمارے لیے جب احکامات آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں، انشاءاللہ ہم وہاں پہ پڑھیں گے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کسی بھی ایک رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تو اس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہیں کہ یہ رسول ہیں، فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ ان میں سے کوئی ہے جس سے کلام کیا اللہ نے اور بلند کیے اس نے ان میں سے بعض کے درجات، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں، اور مدد کی ہم نے ان کی روح القدس سے، اور اگر چاہتا اللہ تو نہ لڑتے آپس میں وہ لوگ جو ہوئے ان کے بعد اس کے بعد کہ جو آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ تو ان میں سے کوئی وہ ہے جو ایمان لے آیا اور ان میں سے کوئی وہ ہے جس نے کفر کیا، اور اگر چاہتا اللہ تو وہ باہم جنگ و جدال نہ کرتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب اس آیہ میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو وہ آپس میں جنگ و جدال نہ کرتے۔ تو ہمارے ذہن میں پھر یہ سوال آتا ہے کہ جب اللہ ہی نہیں چاہتے تو پھر تو انہوں نے آپس میں لڑنا تھا۔ یہاں پہ یہ بات سوچنے کی اور سمجھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور ہمیں اس چیز کی آزادی ہے کہ ہم اپنی آزادی سے جو فیصلہ کریں گے، لیکن اس کا جو بھی رزلٹ ہوگا وہ آخرت میں نکلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی اگر کسی کو ایک راہ پہ لے جاتے تو پھر امتحان کس چیز کا ہوتا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ وہ باہم جنگ و قتال کرتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، خرچ کرو اس میں سے جو دیا ہے ہم نے تم کو، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ نہ ہو خرید و فروخت جس میں، اور نہ دوستی اور نہ سفارش، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ اور اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہ آیت اب انشاءاللہ ہم بار بار کافی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کی بات کریں گے۔ دیکھیے ایک تو انفاق وہ ہے جیسے ہم صدقات میں دیتے ہیں، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، جس چیز کو بھی ہم دیتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اس کا اجر دیں گے۔ لیکن یہاں پہ انفاق فی سبیل اللہ کی جو بات ہو رہی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی بات ہے۔ اگر دین کو کبھی ضرورت ہوگی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ہم نے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنے جو بھی مال خرچ کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو انعامات دیں گے وہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔
اب جو یہ آیت آ رہی ہے یہ آیت الکرسی ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن پاک کی عظیم ترین آیت ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ I'm sure آپ سب کو آیت الکرسی آتی ہے اور آپ لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو ہر چیز کی نفی ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، نہ آتی ہے اسے نیند اور نہ آتی ہے اس کو اونگ، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے حضور بغیر اس کی اجازت کے؟ جانتا ہے وہ اسے جو اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے۔ سمائے ہوئے ہے اس کی کرسی آسمان اور زمین کو، اور نہیں تھکاتی اسے اس کی حفاظت، اور وہ بڑا عالی مرتبہ اور عظمت والا ہے۔ آیت نمبر 256 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ نہیں کوئی زبردستی دین میں، بے شک صاف طور پر الگ ہوگی ہدایت گمراہی سے۔ تو جس نے انکار کیا طاغوت کا اور ایمان لایا اللہ پر، تو یقیناً تھام لیا اس نے ایک حلقہ بہت مضبوط، ہی ٹوٹنا ہے جس کا، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے کہ نہیں کوئی زبردستی دین میں، آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں جی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ ہمیں مجبور نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب بھی آپ سے کوئی کویسچن کرتا ہے تو آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دین میں داخل ہونے کے بعد، اسلام لانے کے بعد تو پھر حدیں قائم ہو جاتی ہیں۔ پھر ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا دین اختیار کریں گے۔ ہاں، جب تک آپ آپ نے قبول نہیں کیا، آپ اسلام کے دائرے میں نہیں آئے، تو دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا اللَّهَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کا کام صرف پیغام دینا ہے، اگر وہ نہیں مانتے تو یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کرتے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، اور نکالتا ہے وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مددگار طاغوت ہیں کہ نکالتے ہیں ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ مددگار ہے ان کا، اور جو طاغوت کے پیچھے، جو شیطان کے پیچھے لگتے ہیں، وہ ان کو اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو نور کی طرف لے کے آتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھا تم نے اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، کہ عطا کی تھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلطنت، جب کہا ابراہیم نے کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ بولا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ کہا ابراہیم نے تو بے شک اللہ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے اور تو نکال اس کو مغرب سے۔ وہ مبہوت ہو گیا وہ جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ نمرود نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ اے ابراہیم تم کس خدا کو مانتے ہو، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو موت دیتا ہے، تو اس نے کہا یہ کیا بڑی بات ہے۔ اس نے اب جیل میں سے 2 لوگوں کو بلایا جن کو اس نے موت کی سزا دے دی ہوئی تھی، اور ان میں سے ایک کو کہا کہ تو اس کو چھوڑ دو، اور ایک کو کہا کہ اس کو پھانسی کی سزا دے دو۔ تو انہوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کہا کہ دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال لیا۔ تو اس پہ وہ حیران ہو گیا اور چپ کر کے ان کو دیکھنے لگا۔ اس واقعہ کے بعد جب اس نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام سے بات جب اس کی ہوئی، تو اس نے حکم یہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ تو اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اگزامپل دے کے بتاتے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے تھے کہ قیامت کے بعد قیامت ہوگی اور انسانوں کو دوبارہ سے قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ مثال اس طرح اس شخص کی جو گزرا ایک بستی سے، جبکہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، کہا اس نے کہ کیوں کر زندہ کرے گا اللہ اس کو مرنے کے بعد، تو مردہ رکھا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 100 برس پہ دوبارہ زندہ کیا اس کو۔ فرمایا اس نے کتنا عرصہ پڑا رہا اس میں،
कहा उसने कि मैं रहा इसमें एक दिन या इसका कुछ हिस्सा। फरमाया उसने नहीं, बल्कि तू रहा 100 बरस। तो देख अपने खाने को और अपने पीने को कि नहीं है वो सड़ा, और देख अपने गधे को, और ताकि बनाए हम तुझको निशानी लोगों के लिए, और देख हड्डियों को कि किस तरह उठा खड़ा करते हैं हम इन्हें, और फिर चढ़ा देते हैं हम इन पर गोश्त। और फिर जब वाज़िह हो गया उस पर तो बोल उठा कि मैं जानता हूँ बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यहाँ पे जो वाक्य बयान किया जा रहा है वो हजरत उजैर का है। हजरत उजैर एक दफा एक बस्ती के पास से गुजरे, उन्होंने देखा कि पूरी बस्ती तबाह हुई है, उसमें कोई जिंदगी के आसार नजर नहीं आ रहे। तो उनके दिल में उन्होंने सोचा कि ये बस्ती जो इतनी उजड़ गई है, ये कैसे दोबारा से उसी तरह से यहाँ पे लोग जैसे बस्ती आबाद होती है कैसे हो सकती है। तो जब उनके दिल में ये ख्याल आया, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल जानते हैं, तो ये वाकया फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान किया कि हजरत उजैर को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 100 साल के लिए सुला दिया। और जब जिंदा किया तो पूछा कि तुम कितनी देर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ देर, एक दिन या उसका कुछ हिस्सा रहा हूं। तो उसी का बारे में हम इस आयत में पढ़ रहे हैं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जब वाज़िह हो गया उस पर तो बोल उठा मैं जानता हूँ बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अब आया 260 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, व इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, और जब कहा इब्राहिम ने मेरे रब दिखा मुझे कैसे जिंदा करेगा तू मुर्दों को। फरमाया उसने और क्या नहीं मान लाया तू, कहा उसने क्यों नहीं, लेकिन ये कि इत्मीनान हो जाए मेरे दिल को। फरमाया उसने बस पकड़ ले 4 परिंदे, फिर मनूस कर ले उनको अपने से, और फिर रख दे हर पहाड़ पर और उनका एक एक टुकड़ा, फिर पुकार उनको, चले आएंगे वो तेरे पास दौड़ते हुए, और जान रख बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अब यहाँ पे हजरत इब्राहिम का किस्सा बयान हो रहा है कि हजरत इब्राहिम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये फरमाया कि आप मुझे बताइए कि आखिर क़यामत के बाद जब हम दोबारा से उठेंगे तो कैसे हम जिंदा होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको फरमाया था कि यूं करो कि तुम परिंदे ले लो 4, और उनके टुकड़े टुकड़े करके तुम डिफरेंट पहाड़ों पे रखो, और फिर तुम उनको पुकारो अपनी तरफ, तो तुम देखो कि किस तरह से वो तुम्हारे पास दौड़ के आएंगे। इसी तरह से जब अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म देंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की पुकार पे एक सूर फूका जाएगा तो सारे मुर्दे जो कब्रों में होंगे किस तरह से निकलेंगे। यही एग्जांपल अल्लाह सुब्हानहू तआला डिफरेंट एंगल से दे रहे हैं। और अब आयत नंबर 261 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की राह में, ऐसी है जैसे एक दाना उगे जिसमें 7 बालियां, हर एक बाल में हो 100 दाने, और अल्लाह ज्यादा करता है जिसके लिए वो चाहता है, और अल्लाह बड़ी वसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। बहुत खूबसूरत आया है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अजर वो तो अल्लाह पे है कि वो कितना किसी को अजर दे दे, लेकिन यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के एक इंसान एक नेकी करता है और एक नेकी वो कितने गुना ज्यादा हो जाएगी, कि इसी तरह से जैसे कि एक दाना उगता है, हम एक नेकी करते हैं उस पर 7 बालियां, और हर बाली पे 100 दाने, तो 7 गुना। और बास जगह पे आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला 700 गुना से भी ज्यादा अजर देगी इंशाल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ी वुसअत वाले हैं और सब जानते हैं। वो लोग जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की राह में, ये कौन सी राह है अल्लाह की, जो कि मैंने आपको ये पहले बताया था कि दीन की राह में, दीन की सरबुलंदी के लिए जो लोग अपना माल खर्च करते हैं और फिर नहीं जताते इसको जो उन्होंने खर्च किया बतौर एहसान, तो ना कोई तकलीफ देते हैं, उनके लिए इसमें अजर है उनके रब के पास, और ना कोई खौफ होगा और ना वही गमगीन होंगे। अब यहाँ पे देखिए कि एक बहुत बड़ा असूल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि जो लोग अपना माल अल्लाह के दीन की खातिर या आसानियत की खातिर जो खर्च करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कोई खौफ और कोई गमगीन नहीं होंगे, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, ना उनको माजी का खौफ होगा, ना उनको मुस्तकबिल की कोई फिक्र होगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अच्छी बात कह देना और दरगुजर करना बेहतर है उस खैरात से जिसके पीछे हो इज़ार सानी, और अल्लाह गनी और बर्दबार है। देखिए जैसे कोई आपके पास कोई अपनी जरूरत के लिए आता है, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक असूल बता रहे हैं कि अगर तुम नहीं दे सकते तो उसकी इंसल्ट ना करो, या अगर तुम उसको दे के फिर जताओ और उसको शर्मिंदा करो, उससे कहीं बेहतर है कि तुम भली बात कह दो, अच्छे तरीके से उसको कह दो कि अभी मैं नहीं कर सकता, बजाय इसके कि उसकी इंसल्ट की जाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह गनी है और बड़ा बुर्दबार है। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो अपने बंदे को किसी तरह से भी नवाज देता है। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जिस बंदे को अल्लाह सुब्हानहू तआला पसंद कर लेते हैं ना, और जो बंदा खालिस अल्लाह सुब्हानहू तआला का हो जाता है,
اور وہ اللہ ہی سے مانگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں القاء کر دیتے ہیں کہ اس بندے کی ضرورت ہے۔ بندے کی کیا مجال، جب اس کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ کام کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ولی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ برباد کر دینا اپنے صدقات احسان جتا کر اور اعزاء پہنچا کر، اور اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال دکھاوے کے لیے لوگوں کو اور نہیں ایمان رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان جس پر ہو تھوڑی سی مٹی، پھر برسے اس پر زور کا پانی، زور کی بارش کہ چھوڑ جائے اسے بالکل صاف، نہیں قدرت رکھیں گے اس پر کچھ بھی۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو حصول کے لیے اللہ کی رضا کے اور اپنے دل کے ثبات کے لیے، ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو جو اونچی جگہ پر ہو، تو برسے اس پر زور کا می، پھر لے آئے وہ اپنا پھل دگنا، پھر اگر نہ برسے اس پر کوئی زور کا می تو فواری کافی ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ کتنی خوبصورت اگزامپل ہے نا، کہ ایسا انسان جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کے اوپر تو بارش اللہ کی رحمت ہے نا، کہ ایسا باغ جس میں تھوڑی سی بارش ہو جائے تو وہ دگنا پھل نکال دیتا ہے۔ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ ہو اس کا ایک باغ کھجور کا اور ایک انگور کا، اور بہہ رہی ہوں اس کے نیچے نہریں، اس کے لیے اس میں ہو ہر قسم کے پھل، اور آپ پکڑے اس کو بڑھاپا اور اس کی ہو اولاد بھی چھوٹی، پھر اگر آپ پڑے اس پر ایک بھگولا جس میں ہو آگ، بس وہ جل جائے۔ اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تم سے وہ آیات تک تم غور و فکر سے کام لو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایگزامپل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے جب قیامت کے دن وہ بڑا خوش ہے کہ میں تو اتنی نیکیاں لے کے میں نے دنیا میں کی، میں نے مسجدیں بنائی، میں نے ادارے بنائے، میں نے لوگوں کی خدمت کی، لیکن اس کی جو بھی نیکیاں تھی اس میں دکھاوا تھا، اس میں ایسی چیز تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف تھی، جیسے کسی کا دل دکھایا ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا کہ اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئی، تو اس وقت حالت بھی ہوگی کیا وہ واپس بھی اس دنیا میں نہیں جا سکتا، تو وہاں پہ وہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا افسوس کے ساتھ کہ میں نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، اور اس میں سے جو نکالی ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اور نہ کسد کرنا ناپاک چیز کا اس میں سے خرچ کرنے کا، جبکہ نہ تم خود لو اس کو مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اس سے، اور جان رکھو بے شک اللہ غنی ہے اور خوبیوں والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات بتائی کہ دیکھو جب تم کسی کو کوئی چیز دینے لگو تو اس کو ایسی چیز نہ دینا کہ کل کو اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے تو تم اس کو ناپسند کرو۔ اپنے آپ کو پہلے اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھو کہ تم جب بھی دیتے ہو تم اتنی خراب چیز دیتے ہو کہ یہ تو میرے استعمال کی نہیں ہے اور میں نے تو بس اس کو پھینکنی ہے تو چلو میں کسی کو دے دیتا ہوں۔ تو یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان خوف دلاتا ہے تمہیں تنگی کا اور حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا اپنی طرف سے اور فضل کا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو میرا بڑھاپا آنا ہے، میں تو اپنا مال جمع کر کے رکھوں، مجھے ضرورت ہوگی میں کس سے لوں گا، اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تمہیں خوف دلاتا ہے تنگ دستی کا، اور تمہیں بے حیائی کا حکم بھی دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں مغفرت کا، اور اسی لیے کہ تم جب صدقات دو گے، خیرات کرو گے، اور جو غریبوں کا حصہ ہے وہی ان کو دینا ہے۔ اب اگر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا حصہ تو غریبوں کا حصہ ہے نا، ان کو تو آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عطا فرماتا ہے حکمت جس کو وہ چاہتا ہے، اور جس کو دی حکمت بے شک اس کو دی خیر کثیر، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر وہی جو اہل عقل ہیں۔ اور جو بھی تم کرتے ہو کسی طرح کا خرچ یا مانتے ہو تم کوئی نظر، تو بے شک اللہ جانتا ہے اس کو، اور نہ ہوگا ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ اگر علانیہ دو تم صدقہ تو خوب ہے وہ، اور اگر پوشیدہ رکھو اس کو اور دے دو انہیں ضرورت مندوں کو تو وہ ہے بہتر تمہارے لیے،
और दूर करेगा वो तुमसे कुछ तुम्हारी बुराइयों को, और अल्लाह उसको जानता है जो तुम करते हो, अल्लाह उससे बाखबर है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं कि अगर आप सदकात देते हैं और अगर आप एलानिया देते हैं, और मकसद ये है कि अगर मैं एलानिया दूंगी तो इससे दूसरों को भी फायदा होगा, दूसरे देख के सबक सीखेंगे कि अच्छा वो फलां दे रहा है तो चलो मैं भी हेल्प करती हूँ। अगर आपकी नीयत खालिस है तो फिर आप बता के भी कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो सदका तुम छुप के करते हो, ऐसे कि तुम एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना हो, वो बेहतरीन सदका है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो खबर रखते हैं जो कुछ तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी नीयत क्या है, ये इस बात को देखना होगा। नहीं है तुम पर जिम्मा उनकी हदायत का, लेकिन अल्लाह हदायत देता है जिसको चाहता है। और जो तुम खर्च करो कोई माल तो तुम्हारे फायदे के लिए है, और नहीं खर्च करते हो तुम मगर हसूल के लिए अल्लाह की रजा। और जो खर्च करोगे तुम कोई माल पूरा पूरा दे दिया जाएगा तुम्हें बदला, और तुम्हारा उसमें कोई नुकसान नहीं किया जाएगा। खर्च करो इन हाजतमंदों पर जो रुके बैठे हैं अल्लाह की राह में। अब यहाँ पे देखिए कि कितना बड़ा पैगाम है ना, क्योंकि वो लोग जो अल्लाह के वास्ते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लाए तो साहब सफ़ा जो थे वो सारा वक्त वहां पे बैठ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनते थे, कुरान सुनते थे, उसको लिखते थे, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ की थी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही बात कहते हैं कि जो लोगों ने अपनी जिंदगियां अल्लाह के दीन के लिए वक्फ की हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी जिंदगी दुनिया के लिए, वो कारोबार के लिए जाते हैं, तैयार होते हैं, काम पे जाते हैं, सारा दिन उसमें खपते हैं, और उसके बाद घर वापस आते हैं, उनके पास तो वक्त भी नहीं होता इतना। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन के लिए खर्च की हैं, उन पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि खर्च करो उन हाजतमंदों पर जो रुके बैठे हैं अल्लाह की राह में, नहीं इस्तात रखते चलने फिरने की जमीन में, मतलब वो इधर उधर एक शहर से दूसरी जगह जैसे कारोबार के लिए वो जाते हैं तो वो उसकी इस्तात नहीं रखते। ख्याल करता है उसको नावाकिफ शख्स खुशहाल सवाल से बचते रहने की वजह से, कि मतलब वो मांगते नहीं है, बार बार किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाते, तो लोग समझते हैं कि इनकी जरूरत नहीं है। पहचान लोगे तुम उनको उनके चेहरों से, नहीं सवाल करते वो लोगों से लिपट लिपट कर। और जो तुम खर्च करोगे कोई माल तो बेशक अल्लाह उसको खूब जानता है। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं वो लोगों से मांगते नहीं है, तो हमें खुद देखना होता है कि कौन जरूरतमंद है, और जिसकी जरूरत, अगर देखिए आपकी मोहल्ले में जैसे मस्जिद है, वहां से आप देखें कि आपके जो कारी साहब हैं, जो इमाम है वहां के, और या फिर वहां पे जो दूसरे लोग आते हैं उनके हालात कैसे हैं, तो आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि उनकी मदद करने की जरूरत है कि नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वो लोग जो खर्च करते रहते हैं अपने अम्वाल रात को और दिन को, अल्लाह अकबर, ये वो लोग हैं जो दिन रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में खर्चते हैं, वशीदा और अलानिया, तो उनके लिए है उनके अजर उनके रब के पास, और ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। देखिए बार बार आप ये पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह के दीन के लिए खर्च करते हैं, ऐसा नहीं कि अल्लाह का दीन तो गरीब हो लेकिन तुम अमीर बने बैठे हो, वो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में गरीबों को भी देते हैं, मस्कीनों को देते हैं, और ऐसे लोगों के लिए कोई गम नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और वो लोग जो खाते हैं सूद, अब यहाँ पे ये सूद की आया है, इसको गौर से सुनिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो लोग जो सूद खाते हैं ना खड़े होंगे वो क़यामत के दिन, मगर जैसे खड़ा होता है वो शख्स जिसके हवास बाख्ता कर देता हो शैतान और उसको छूकर। ये इसलिए कि उन्होंने कहा दर हकीकत तजारत भी मानद है सूद के, हालांकि हलाल किया अल्लाह ने तजारत को और हराम किया सूद को। तो ये पहुंची जिसके पास नसीहत उसके रब की, फिर वो बाज आ गया तो उसी का है जो वो पहले हो चुका, और उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द, और जो फिर लौट गया तो ऐसे लोग दोज़ख वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फरमाया ना कि जिस वक्त उसको ये पता चल गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म क्या है, और उसने उसी वक्त सोच लिया कि आज के बाद मैं सूद नहीं लूंगा, जो भी किसी को माल दिया हुआ था उस पर नहीं लूंगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको माफ कर देंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मिटाता है अल्लाह सूद को और बढ़ाता है सदकात को, और अल्लाह नहीं पसंद करता हर न शुक्र गुनाहगार को। अन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व अकामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमल और कायम की नमाज और अदा की ज़कात,
ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں بار بار وہی بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو وہ جتنا باقی رہ گیا سود میں سے، اگر تم ایمان والے ہو۔ دیکھیں کتنا بڑا حکم ہے کہ نہیں پتا تھا، آج پتہ چل گیا نا تو آج ہی چھوڑ دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر نہ کرو گے تم ایسا تو خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا حق ہے تمہارے اصل سرمایہ پر، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور اگر ہو قرض دار تنگ دست تو مہلت دو اسے خوشحال ہونے تک، اور اگر قرض بخش دو تو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم جانتے ہو۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی بات بتائی گئی کہ دیکھو اگر تم سے کسی نے قرض لیا اور وہ بہت غریب ہے، قرض نہیں دے سکتا، تو اس کو پہلے نمبر یہ کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی میں نہیں دے سکتا، میں کچھ دیر کے بعد دوں گا، تو اس کو مہلت دے دو۔ لیکن اگر تمہیں پتا ہے کہ وہ نہیں پے کر سکتا تو تم اس کو معاف کر دو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انسان قرض معاف کر دیتا ہے نا تو وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے رہے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے بھی دل اتنے کھل جائیں۔ نمبر 281 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا، اور ڈرو یومن، اس دن سے ترجعون فیہ، جس دن تم لوٹائے جاؤ گے الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس، پھر پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، ما کا سبب جو اس نے کمایا ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے، آمین ثم آمین۔ اب آیت نمبر 282 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب معاملہ کرنے لگو قرض کا کسی میعاد معین کے لیے تو لکھ لیا کرو اس کو، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل سے، اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے، جیسا کہ سکھایا ہے اس کو اللہ نے، تو چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور رسول بتایا کہ جب بھی قرض کسی سے لو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اگر کسی کو لکھنا نہیں آتا تو وہ کسی ایسے انسان کو جس کو لکھنا آتا ہے، کیونکہ لکھنا بھی تو اللہ نے ہی سکھایا ہے نا، تو وہ اس کو لکھ دے اور وہ اس کا انکار نہ کرے، اور لکھوائے وہ جس پر ہے واجب قرض۔ یہاں پہ ایک اور بات یہ کہ جو لکھوانے والا ہے نا وہ لکھے گا جس نے قرض دینا ہے۔ جیسے آج کل بینک میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی لینے کے لیے چیز جاتے تو بینک لکھواتا ہے، یہاں پہ وہ الٹی بات ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جو قرض لے رہا ہے نا وہ لکھوائے گا، اور اسے چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور نہ کمی کرے اس میں کچھ بھی۔ پھر اگر ہو وہ جس پر واجب قرض کم عقل، ضعیف یا ناقابلیت رکھتا ہو کہ لکھوائے وہ خود اس کو، تو اس کا ولی اس کو انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور گواہ کر لیا کرو دو گواہوں کو اپنے مردوں میں سے، پھر اگر نہ ہو دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ان میں سے جن کو تم پسند کرو بطور گواہ، اور اگر بھول جائے ان دونوں میں سے ایک تو اسے دوسری یاد کرا دے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ جب گواہی دینے کا وقت آتا ہے تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ہے، تو اسی کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ عورتوں میں سے اگر ایک بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ اب دیکھیے ایک طرف سے یہ کتنی بڑی رحمت بھی ہے نا کہ اگر عورتیں، کیونکہ گھروں سے نکلنا اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا اور آئندہ بھی، کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے کیونکہ بچے بھی ہوتے ہیں، گھر کا کام شام کرنا ہے، ایک تو عورت اکیلی نہیں جا سکتی تو اس کے ساتھ دوسری عورت ہوگی تو ایک ساتھ ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے گواہی کی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر دو عورتیں جائیں گی تو اگر کوئی ایک تھوڑا سا بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد بھی کرا دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ انکار کرے گواہ جب بھی بلایا جائے ان کو، اور نہ تساہل کرنا کہ لکھو تم اسے تھوڑا ہو یا بہت اس کی میعاد تک، یہ نہایت قرین انصاف ہے اللہ کے نزدیک، اور بہت زیادہ درست ہے شہادت کے لیے، اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ نہ شبے میں پڑو تم، کہ جیسے جب لکھ لیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر شبہ نہیں ہوتا۔ جب بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں آتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے کہ ہم لکھوا رہے ہیں، اور اکثر یہ بات ہوتی ہے، اور پھر لکھے بغیر ہی ہم زبانی بات کر دیتے ہیں۔ لیکن جب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی قرض مانگا واپس، اور وہ اگر
नहीं देना चाहते या शक में है कि नहीं जी हमने तो इतना लिया था, फिर जो लड़ाई होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले से तरीका बता दिया कि जब तुम कर्ज का लेन देन करो, ऐसा मामला करो, तो इसमें गवाह बना लिया करो और लिखा करो उसको। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं स्वाय इसके कि हो तजारत 10 ब 10 लेते देते हो जैसे तुम आपस में, तो नहीं तुम पर कुछ गुनाह के ना लिखो तुम उसको, और गवाह कर लिया करो जब तुम खरीदो फरोख्त किया करो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और ना करे नुकसान कातिब और ना गवाह, और अगर ऐसा करो तुम तो यकीनन गुनाह है तुम्हारे लिए, और डरते रहो अल्लाह से, और इल्म रखता है अल्लाह सुब्हानहू तआला हर उस चीज का जो तुम करते हो। कि जिसने गवाही लिखी है या जिसको आप लोगों ने बीच में रखा है, अगर वो ये ना हो कि वो फिर बदतमीजी करना शुरू कर दे या फिर आप लोगों को थ्रेट करे या कोई ऐसी बात करे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे यही फरमा रहे हैं कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो जालिमों में से हो जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते रहो, और अल्लाह जानता है हर चीज को जो तुम करते हो। अगर हो तुम सफर में और ना पा सको कोई लिखने वाला, तो रहन बा कब्जा पर कर्ज ले लो। फिर अगर एतबार करे कोई तुम में से दूसरे का, तो रहन के बगैर कर्ज दे दो, तो चाहिए कि लौटा दे वो एतबार किया गया है जिस पर इसकी अमानत। और डरते रहो अल्लाह से जो उसका रब है, और मत छुपाओ शहादत को, और जो छुपाएगा इसको तो यकीनन गुनाहगार होगा उसका दिल, और अल्लाह उससे जो तुम करते हो जानता है। देखिए इसमें बार बार जो चीज आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब तुम किसी से कोई माल लो तो फिर उसको तंग ना करो। आजकल हमेशा ये बात होती है ना कि जिसको माल किसी को कर्ज चाहिए या कुछ हो तो देते हुए डर लगता है, क्योंकि उसने वापस ही नहीं करना होता। इल्ला माशाल्लाह बहुत लोग हैं जो अल्लाह का शुक्र है कि अपने वक्त पे देते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसी चीज हो जाती है जो हम अराउंड अपने लोगों से सुनते हैं। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का कितना गजब है ऐसे लोगों पे जो वादा करके मुकर जाते हैं, जो चीज लेके वापस नहीं देते। या फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक पूरा तरीका बता दिया कि जब तुम ऐसे काम करते हो तो तुमको क्या करना है, किस तरह से तुमको गवाह बनाना है। और गवाह को भी ये है कि अगर लिखने वाला जो कातिब है उसको भी मना नहीं करना चाहिए अगर जब उसको लिखने के लिए बुलाया जाता है। सूरत बकरा की बहुत खूबसूरत आयत आ रही हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीनों में है। व इन तुबदू, और अगर तुम जाहिर करो मा फी अनफुसिकुम, जो तुम्हारे जी में है, और तुख्फूहु, या फिर तुम उसको छुपा लो, युहासिबकुम बिल्लाह, तो हिसाब लेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका। फयगफिरु लिमन यशा, वो जिसे चाहेगा उसे माफ कर देगा। व युअज़्ज़िबु मन यशा, और जिसे चाहेगा अजाब देगा। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही, के ईमान लाए रसूल बिमा उनजिला, उस पर जो नाजिल किया गया अलैहि उनकी तरफ, मिन रब्बिही उनके रब की तरफ से, वल मोमिनून, और तमाम मोमिन लोग, कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुली, तमाम के तमाम ईमान लाए अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर और रसूलों पर। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुल, और नहीं फर्क करते हम उसके रसूलों में से किसी एक में से भी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वक़ालू, और वो कहते हैं समेना, हमने सुना, व अताना, और हमने अताअत की, गुफरान का, ऐ अल्लाह हमें बख्श दे, रब्बना ए हमारे रब, व इलैकल मसीर, और तेरी ही तरफ हमको लौट कर जाना। ही बहुत खूबसूरत दुआ है और यूजुअली ये सबको याद भी होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि नहीं तकलीफ देता अल्लाह किसी जान को मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। उसी के लिए अजर होगा जो उसने कमाया, और उसी पर वबाल होगा जो उसने कमाया। कि रब्बना ए हमारे रब, ला तो आखिसना, ना मुआखजा करना हमारा, इन नसीना ओ अख्ताना, अगर हम भूल चूक हो जाए हमसे या हमसे कोई खता हो जाए। रब्बना ए हमारे रब, वला तहमिल अलैना इसरन, हमारे रब, और ना डाल हम पर ऐसा बोझ जैसा डाला था तूने लोगों पर हमसे पहले। और ए हमारे रब, ना उठवा हमसे बोझ इतना कि ना ताकत हम में हो जिसकी, और माफ फरमा दे हमें, मगफरत फरमा दे हमें, और रहम फरमा हम पर, तू हमारा मददगार है ए अल्लाह, सो मदद फरमा हमारी उन लोगों पर जो काफिर हैं। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे सूरत बकरा खत्म होती है। अब हम देखेंगे कि सूरत
सूरत आल इमरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात हैं जिसकी असल अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ही पता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, नहीं है कोई मबूद सवाए इसके, जिंदा है, सबको थामने वाला है। नाजिल की उसने तुम पर किताब हक के साथ जो तस्दीक करती है उसकी जो इससे पहले थी, और नाजिल की उसने तौरात और अंजील इससे पहले हदायत लोगों के लिए, और नाजिल की उसने फुरकान। यकीनन वो लोग जिन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयात का, उनके लिए है सख्त अजाब, और अल्लाह जबरदस्त है बदला लेने वाला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह नहीं है पोशीदा उससे कोई चीज जमीनों आसमान में। वही है जो सूरतें बनाता है तुम्हारी अरहाम में जैसी चाहता है, नहीं कोई मबूद सवाए इसके, गालिब है, हिकमत वाला है। वही है जिसने नाजिल की तुम पर किताब जिसमें आयात मुहकम है, वही असल है किताब की, और बाज आयात मुतशाबिहात हैं। सो वो लोग जिनके दिलों में कजी है तो वो इत्तबा करते हैं उनकी जो मुतशाबे हैं, इनमें से तलाश करते हैं फितने को, हालांकि नहीं जानता इसकी असलियत को सवाए अल्लाह के। और जो पुख्ता कार है इल्म में वो कहते हैं कि हम ईमान लाए इन पर, ये सब हमारे रब की तरफ से हैं, और नहीं नसीहत कबूल करते मगर वही जो अहले दानिश है। अब यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान कर दी कि इस कुरान में कुछ आयात जो है मुतशाबिहात है। जो तो असल कुरान की हैं वो तो मुहकम आयात हैं, वो बैयन आयात हैं जो अमल करने के लिए हैं। उनमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें लगे। जो मुतशाबिहात हैं वो आयात हैं जो गायब के बारे में है, जो जन्नत दोज़ख के बारे में, कब्र के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इम्तिहान के बारे में। अब जितना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बता दिया, जैसे शहीद के बारे में कि वो खाते हैं इंसान तुम्हें नहीं पता, वो जिंदा है तुम्हें नहीं पता। तो ऐसी आयात के बारे में वो लोग जिनके दिलों में कजी होती है वो फिर इतनी बहस मुबाहिसा करेंगे जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका अमल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक दुआ सिखाते हैं कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, कि ए हमारे रब ना फेर हमारे दिलों को बाद इसके कि जब हदायत बख्शी है तूने हमें, और अता फरमा हमें अपने पास से रहमत, यकीनन तू बड़ा अता करने वाला है। ए हमारे रब यकीनन तू जमा करने वाला है लोगों को उस दिन कि नहीं कोई शक जिसमें आने का, और बेशक अल्लाह नहीं खिलाफ करता वादे के। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया हरगिज नहीं काम आ सकेगी उनको उनके अम्वाल और ना उनकी औलाद अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी, और यही लोग हैं जो है आग का ईंधन और आतिश जहन्नम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इनका मामला जैसे आले फिरौन और उन लोगों का जो थे इनसे कबल, तकजीब की उन्होंने हमारी आयात की तो पकड़ लिया उन्हें अल्लाह ने उनके गुनाहों के सबब, और अल्लाह है सख्त सजा देने वाला। अब आप देखिएगा कि बार बार आप ये चीज पढ़ेंगे कि वो लोग जो अल्लाह की आयात को छुटला देते हैं वो कुफर करते हैं। अब देखिए एक तो वो कुफर है जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत को नहीं माना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माना। एक वो कुफर होता है कि जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, वो कुफर एक्चुअली वो उनकी हरकतें ऐसी हो जाती हैं जो काफिरों वाली हरकतें होती हैं, और कुफर का मतलब भी क्या होता है कि इनकार करने वाले हो जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि कह दो उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया कि मगलूब हो जाओगे तुम और इकट्ठे हो किए जाओगे तुम जहन्नम की तरफ, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और अब आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बेशक थी तुम्हारे लिए निशानियां इन दो ग्रोहों में, आपस में लड़े। एक ग्रोह था जो लड़ रहा था अल्लाह की राह में, और दूसरा काफरों का देख रहे थे वो उनको दुगना अपनी खुली आंखों से, और अल्लाह मदद देता है अपनी नुसरत के साथ जिसको चाहता है। यकीनन इसमें बड़ी इबरत है अहले बसारत के साथ। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कितना बड़ा करम है ना। ये जंग बदर की बात थी कि सामने से वो क्योंकि तादाद में कम थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो काफिर जो थे ना वो उनको थोड़े नजर आते थे, और जो काफिर है वो उनको जब वो मुसलमानों को देख रहे थे तो उनको वो अपनी तादाद से दुगने नजर आ रहे थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जीनतदार बना दी गई है लोगों के लिए मोहब्बत रगबतों की औरतों से, बेटों से, और ढेर जमा किए हुए सोने से, चांदी से, और घोड़ों से जो निशान लगे हुए हैं, और मवेशी और खेती से,
یہ ہے سامان دنیا کی زندگی کا، اور اللہ کے پاس ہے بہت اچھا ٹھکانہ۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ محبتوں کی بات کی کہ عورتوں سے اور گھوڑوں سے اور چاندی اور سونے سے محبت جو ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال محبتوں کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی انسان کے دل میں ڈالی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس سے بھی بہتر چیزیں ہیں، اور کہو کیا بتاؤں میں تمہیں، وہ جو زیادہ بہتر ہے تمہارا ان چیزوں سے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، بہہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور بیویاں ہیں پاکیزہ اور خوشنودی اللہ کی، اور اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب یقیناً ہم ایمان لے آئے سو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو محفوظ رکھ، ہم کو عذاب سے دوزخ کے، صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے، عبادت کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور مغفرت مانگنے والے، اوقات سحری میں، مطلب اللہ اکبر، تہجد پڑھنے والے، گواہی دی ہے اللہ نے اس کی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اور فرشتے اور اہل علم نے، اور قائم ہے عدل کے ساتھ، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، غالب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی حکمتوں والا ہے۔ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں دی گئی کتاب، مگر اس کے بعد کہ آ چکا تھا ان کے پاس علم، ضد میں آپس کی، اور جو کفر کرے اللہ کی آیات کے ساتھ تو یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ بس اگر جھگڑنے لگے وہ تم سے تو کہہ دو کہ جھکا دیا میں نے اپنا سر اللہ کے آگے، اور جس نے اتباع کی میری، اور کہہ دو ان لوگوں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے بھی کہ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ بس اگر وہ اسلام لے آئیں تو بے شک وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ مڑ جاتے ہیں تو صرف تم پر پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ، اب دیکھیں پھر بار بار وہی بات آتی ہے کہ اللہ کی آیات کیا، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے۔ اب ہم پڑھے ہیں نا قرآن پاک، اللہ کے احکامات تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے، اور اس کے باوجود ہم اللہ کے حکم نہ مانے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں ان کو انصاف کا، لوگوں میں سے تو خوشخبری سنا دو انہیں دکھ دینے والے عذاب کی۔ یہی ہیں وہ لوگ جو برباد ہو گئے، جن کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں ان کا کوئی مددگار۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کو دیا گیا تھا ایک حصہ کتاب میں سے، بلائے جاتے ہیں وہ کتاب اللہ کی طرف تاکہ وہ یہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان، تو پھر جاتے ہیں ایک فریق اس میں سے، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ سوائے چند روز کے، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ اہل کتاب جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ کوئی نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو وہ تھوڑے دن کے لیے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہم سب کو معاف کر دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دین کے بارے میں، انہوں نے جو بہتان باندھے ہیں تو کیا حال ہوگا جب جمع کیے جائیں گے، جب جمع کریں گے ہم ان کو، نہ کوئی شک ہے جس میں، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمایا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ بہت ڈر لگتا ہے ایسی آیات جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ظلم ڈیفینیٹلی نہیں کرنے والے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر انصاف کر دیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ جنت جو ہے نا وہ ہماری نیکیوں سے نہیں ملنے والی، ہماری نیکیاں کہاں اس قابل ہوں گی، وہ تو اللہ کے رحم سے ملیں گے نا، کیونکہ جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوں گے تو اس کے انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جنت نوازیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ مالک بادشاہی کے دیتا ہے تو ملک جس کو چاہے، اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہے، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہے، ذلت دیتا ہے جس کو چاہے، اور تیرے ہی ہاتھ میں ہے بھلائی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تو ہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو ہی نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے، اور تو ہی نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، اور رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔
اور یہاں پہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑا پیغام دے رہے ہیں ہم سب کے لیے کہ نہ چاہیے کہ بنائے مومن کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، اور جو کرے گا ایسا تو نہیں ہے اس کا اللہ سے کچھ بھی عہد، سوائے اس کے کہ صورت پیدا کرو تم اس سے بچاؤ کی، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے، اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دو کہ مخفی رکھو تم اسے جو تمہارے سینوں میں ہے، یا ظاہر کرو اس کو، تو جانتا ہے اس کو اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن پا لے گا ہر شخص وہ جو کی ہوگی اس نے کوئی نیکی اپنے سامنے حاضر، اور وہ بھی جو کی ہوگی اس نے کوئی برائی، آرزو کرے گا کہ وہ کاش کہ اس میں اور اس کی برائی میں مسافت ہو جائے دور کی، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے، اور اللہ نہایت مہربان ہے۔ اب دیکھیں اس دن قیامت کے دن جب انسان اپنی نیکیاں دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا، لیکن جب اپنی برائیاں دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ اتنا فاصلہ کر دے اس میں کہ یہ مجھے نظر ہی نہ آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے تو پیروی کرو میری، کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو پیروی کرو میری، محبت کرے گا تم سے اللہ، اور معاف کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، اور اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، بس اگر وہ منہ موڑ لیں تو بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ بے شک اللہ نے منتخب فرمایا آدم اور نوح اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان کے لوگوں پر، اولاد تھے بعض ان میں سے بعض کی، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جب کہا عمران کی بیوی نے میرے رب بے شک میں نظر کرتی ہوں تیرے جو میرے پیٹ میں ہے آزاد کر کے تو قبول فرما مجھ سے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ جو ابھی ہم انشاءاللہ جو سٹوری پڑھیں گے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی ہے، کہ جب ان کی ماں نے دعا کی تھی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کی، تو اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس بچے کو اللہ کی راہ میں، وہ نظر انہوں نے ماننی تھی کہ اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی۔ پھر جب اس کی ولادت ہوئی تو کہنے لگی کہ میرے رب میں نے تو جنم دیا ہے لڑکی کو، جبکہ اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جانا، کیونکہ ہوا کیا تھا کہ جب انہوں نے منت مانگی تھی کہ میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، اب جب بیٹی پیدا ہوگی تو وہ گھبرا گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اور نہیں ہوتا لڑکا مانند اس لڑکی کے، اور میں نے نام رکھا اس کا مریم، میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو تیری اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ دیکھیں کہاں دعا مانگی اور کہاں پہ جا کے پوری ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو قبول فرمایا اس کو اس کے رب نے عمدہ قبولیت کے ساتھ، اور پروان چڑھایا اسے عمدہ پرورش سے، اور کفیل بنایا اس کا زکریا کو۔ جب بھی جاتا اس کے پاس زکریا محراب میں تو پاتا اس کے پاس کھانا، کہا اے مریم کہاں سے آیا ہے تیرے پاس سے یہ؟ کہا اس نے کہ یہ ہے اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ مریم علیہ السلام جب پیدا ہوتی ہیں، وہ جب تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو ان کے جو خالو ہیں حضرت زکریا وہ ان کی کفالت کرتے ہیں، اور یہ مسجد ہی میں رہتی ہیں، اور وہیں پہ ان کا دن رات رہتی ہیں، رات کو سونے کے لیے، کیونکہ حضرت زکریا جو تھے وہ ان کی خالہ کے ہسبینڈ تھے، تو وہ واپس اپنی خالہ کے پاس چلی جاتی تھی، اور پھر سارا دن وہ بیت المقدس میں رہتی تھی۔ اب وہاں پہ وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو ایک دن حضرت زکریا ان کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بے موسمی پھل ہے، تو وہ جب اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا، مجھے تو نہیں پتا کہ کیا ہے۔ حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا کہ بے موسمی پھل ہے تو انہوں نے پھر جو دعا کی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اب وہ قصہ انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے۔ وہاں پر دعا کی زکریا نے اپنے رب سے، کہا میرے رب عطا فرما مجھے اپنے پاس سے اولاد صالح، بے شک تو سننے والا اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ بس آواز دی اسے فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑا تھا نماز کے لیے محراب میں، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھ کو یحییٰ کی جو تصدیق کرنے والا ہے اس کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہے، اور سردار اور رغبت نہ کرنے والا اور نبی نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ کہا اس نے کہ میرا رب کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں لڑکا جبکہ ہو گیا ہوں میں بوڑھا اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا اس طرح اللہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اب دیکھیے ایک طرف تو وہ خود دعا کر رہے ہیں
کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، اور جب ان کو خوشخبری مل گئی تو ایک دم سے گھبرا گئے کہ میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی۔ اور اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہا اس نے میرے رب مقرر فرما میرے لیے کوئی نشانی، کیونکہ اس وقت تو الٹرا ساؤنڈ ہوتا نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا کہ اگر واقعی یہ خوشخبری ہے تو مجھے کوئی نشانی اس کے بتاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا اس نے نشانی تیرے لیے ہے کہ نہ تو بات کر سکے گا لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے، اور ذکر کر اپنے رب کا کثرت سے، اور تسبیح بیان کر صبح شام۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ان کو کہا کہ بات نہیں کرنی، اور اب جب یہ اتنی بڑی خوشخبری ملی تو کرنا کیا تھا کہ صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بیان کرو۔ اور جب کہا فرشتوں نے، اے مریم بے شک اللہ نے تجھ کو منتخب کیا ہے اور تجھ کو پاک کیا ہے اور تجھ کو برگزیدہ کیا ہے تمام دنیا کی عورتوں سے، اے مریم فرما برداری کر اپنے رب کی، اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ یہ خبروں میں سے ہے غائب کی جو ہم وحی کرتے ہیں تمہاری طرف، اور نہیں تھے تم ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اپنے کلم بطور قرہ کہ کون ان میں سے ہوگا کفیل مریم کا، اور نہ ہی تھے تم ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب بیت المقدس میں بھیجنا تھا تو ہر کسی کو یہ تھا کہ ان کی کفالت کی ذمہ داری ان کو ملے۔ اب واپس آپس میں جب ان کی بحث ہوئی تو اب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یوں کرتے ہیں کہ ہم کلمے، جیسے لکڑی کی ہوتی ہے نا قلم ہوتی ہے، تو ہم پانی میں بہائیں گے، جس کی قلم آگے نکل جائے گی وہ اس کی کفالت کرے گا۔ اور ہر دفعہ 3 دفعہ ایسے کیا، اور ہر دفعہ جس کی باری نکلی وہ حضرت زکریا تھے، اور پھر سب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اللہ بھی یہی چاہتا ہے، تو حضرت زکریا نے ان کی کفالت کی ذمہ لے لیا تھا۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا فرشتوں نے، اے مریم بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھ کو ایک کلمہ کی اپنی طرف سے، جس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، ہوگا آبرومند دنیا میں اور آخرت میں، اور ہوگا مقربین میں سے۔ اب یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے حجرے میں تھی تو ایک فرشتہ جو ہے وہ انسان کی شکل میں آتا ہے، تو آ کے ان مریم علیہ السلام کو وہ خوشخبری دیتا ہے۔ اور مریم، آپ سوچیں ذرا کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا، کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور وہ یہ آگے آئے گا کہ وہ کہتی ہیں کہ میں تو کنواری ہوں، مجھے آج تک کسی آدمی نے نہیں چھوا، تو کتنا بڑا امتحان تھا نا ان کے لیے یہ بھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور گفتگو کرے گا لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں، اور ہوگا نیکوکاروں میں سے۔ کہا مریم علیہ السلام نے اس کہ اے میرے رب کیوں کر ہوگا میرے ہاں بچہ، جبکہ نہیں ہاتھ لگایا مجھے کسی انسان نے۔ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی امر کا تو بس ارشاد فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور علم عطا کرے گا وہ اسے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ علم عطا کرے گا وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کا، اور ہوگا رسول بنی اسرائیل کی طرف، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیوں کے ساتھ، یہ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور تمہارے رب کی طرف سے، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے صورت پرندوں کی۔ اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، اب اس کا ذکر ہے کہ جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلی بات کہ جب وہ مریم علیہ السلام اپنے گاؤں واپس آتی ہیں وہ بچے کو لے کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم کہنا کہ یہ بچہ جواب دے گا، اور تم نے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اور یہ پہلے وہ بچے تھے جو ماں کی گود میں بولے تھے، اور جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو جو معجزات ہیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کا ذکر کریں کہ بے شک میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے صورت پرندے کی، پھونک مارتا ہوں اس میں تو ہو جاتا ہے وہ پرندہ حکم سے اللہ کے، اور تندرست کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے اور کوڑی کو، اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو حکم سے اللہ کے، اور بنا دیتا ہوں تم کو جو کچھ تم، اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم ذخیرہ رکھتے ہو اپنے گھروں میں، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور تصدیق کرتا ہوں اس کی جو تھا مجھ سے پہلے تورات میں سے، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض چیزوں کو جو حرام کر دی گئی تھی تم پر، اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانیوں کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، تو ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور بے شک اللہ ہے میرا رب اور تمہارا بھی رب ہے، تو عبادت کرو اسی کی، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار تو کہا
کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف سے؟ کہا حواریوں نے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے، ایمان لائے ہم اللہ پر اور گواہ رہے کہ ہم سب فرما بردار ہیں۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا رسولا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اے ہمارے رب ایمان لے آئے ہم اس پر جو نازل فرمایا تو نے، اور اتباع کی ہم نے رسول کی، تو لکھ دے ہم کو گواہی دینے والوں میں سے۔ اور مکر کیا انہوں نے اور تدبیر کی اللہ نے، اور اللہ ہے بہترین تدبیر کرنے والا۔ تو فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ بے شک میں اٹھا لوں گا تجھے اپنی طرف اور پاک کروں گا تجھے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور رکھوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی غالب ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ پھر میری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان اس کا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ بس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو دوں گا میں ان کو عذاب سخت دنیا میں اور آخرت میں، اور نہ ہوگا کوئی ان کا مددگار۔ اور بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، پورا پورا بدلہ دوں گا ان کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ نہیں دوست رکھتا ظالموں کو۔ یہ جو پڑھ کر سناتے ہیں ہم تم کو آیات میں سے اور تذکرہ بتاتے ہیں، اور یہ بڑا پرحکمت تذکرہ ہے۔ یقیناً مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک مانند ہے مثال آدم کی، کیونکہ آدم علیہ السلام جو تھے ان کے تو ماں باپ نہیں تھے، اور حضرت عیسیٰ جو تھے وہ بن باپ کے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تخلیق کی اس نے اس کی مٹی سے، پھر فرمایا اس سے کہ ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو نہ تو ہونا ہرگز شک کرنے والوں میں سے۔ بس جو کوئی حجت کرے تجھ سے اس بارے میں اس کے بعد کہ کچھ آ چکا تیرے پاس علم ہے، کہ آؤ بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو، ہم خود آتے ہیں اور تم بھی خود آؤ، بس مباہلہ کریں، پھر بھیجے لعنت اللہ کی جھوٹوں پر۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وفد آیا تھا تو اس نے آ کے جو پوچھا نبوت کے بارے میں کوسچنز پوچھے، اور ان کو یہ یقین بھی ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ ان کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن وہ ضد کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو اس پر بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو کہو کہ وہ بھی باہر نکلے اور ہم بھی باہر نکلتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ فیصلہ کر دیں گے۔ یقیناً یہی ہے بیان بالکل سچا، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ بس اگر یہ پھر جائیں تو یقیناً اللہ خوب جانتا ہے مفسدوں کو۔ اور کہہ دو اے اہل کتاب، آؤ ایک بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، کہ نہ عبادت کرے ہم سوائے اللہ کے، اور نہ شریک بنائے اس کے ساتھ کسی کو، اور نہ بنائے ہم میں سے کوئی کسی کو کارساز اللہ کے سوا۔ پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم فرما بردار ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب کیوں جھگڑا کرتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ نہیں نازل کی گئی تھی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہو وہ لوگ جو جھگڑتے ہو ایسی بات میں تمہیں نہیں اس کا علم؟ تو کیوں جھگڑتے ہو ایسی بات میں کہ نہیں ہے تمہیں جس کا کچھ علم، اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ نہ تھا ابراہیم یہودی نہ نصرانی، بلکہ تھا وہ سب کے سب ایک اللہ کا فرما بردار، اور نہیں تھا وہ مشرکوں میں سے۔ بے شک زیادہ قریب لوگوں میں سے ابراہیم سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کی اس کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ ساتھی ہے مومنوں کا۔ خواہش رکھتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے کہ کاش گمراہ کر دیں وہ تم کو، حالانکہ نہیں گمراہ کر رہے وہ مگر اپنے آپ کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیات کا جبکہ تم خود گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب کیوں خلط ملط کرتے ہو تم حق کو باطل کے ساتھ، اور چھپاتے ہو حق کو جبکہ تم جانتے ہو؟ اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ان لوگوں پر جو ایمان لائے دن کو اور دن کے شروع میں، اور انکار کر دو اس کے آخر میں، شاید کہ وہ اس سے دل برداشتہ ہو جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اہل کتاب نے کیا کہا کہ آپ اپنے لوگوں کو بیسیکلی وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤ اور وہاں پہ بیٹھ کے ان کی پہلے بات سنو، اور پھر کہو کہ ہمیں بہت اچھا لگا ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اگلے دن تم اس سے انکار کر دو کہ ہم
हमें तो इस बात की समझ नहीं आई है और तुम उससे मुर्तद हो जाओ। अब ये चालाकी क्या करते थे कि एक बंदा जब ऐसे कहेगा तो दूसरे जो अभी नए नए इस्लाम में आने वाले हैं वो सोचेंगे कि लो ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर इनको नहीं समझ आई तो फिर इसमें कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी, ये तो इस्लाम में आने के बाद निकले ना। तो इनकी ये साजिश थी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे खोल के बयान कर दी। मत बात मानो मगर उसकी जिसने पैरवी की तुम्हारे दीन की, कह दो बेशक हदायत तो अल्लाह ही की हदायत है कि दिया जाएगा किसी को वैसा ही जो दिया गया तुमको, या वो हुज्जत कायम कर देंगे तुम पर तुम्हारे रब के रूबरू। कह दो बेशक फजल अल्लाह के हाथ में है, देता है वो जिसे चाहता है, और अल्लाह कशाइश वाला और इल्म वाला है, खास कर लेता है वो अपनी रहमत से जिसे चाहता है, और अल्लाह मालिक है फजले अजीम का। और अहले किताब में से कोई ऐसा भी है कि अगर इमानत रखते तो उसके पास ढेरों माल तो लौटा दे वो तुझको, और उनमें से कोई ऐसा भी है कि अगर इमानत रखे तो उसके पास एक दिनार तो ना लौटाए वो तुझको, मगर ये कि रह तू उसके सर पर खड़ा। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि नहीं हम पर उम्मियों के बारे में कोई मुआखजा, और बोलते हैं वो अल्लाह पर झूठ और वो जानते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि उनकी एक किताब में ये लिखा हुआ था कि उन्होंने खुद ही से घड़ लिया हुआ था कि अगर कोई अहले किताब दूसरे, अगर कोई एक यहूदी दूसरे के कोई कर्ज देता है या उसका माल लेता है तो वो उसको वापस लौटा देगा, अगर गिरी हुई कोई चीज मिलती है तो वो उसको वापस लौटाएगा, लेकिन अगर वो किसी और मुसलमान की है या किसी की है तो उसमें तुम्हारा कोई मुआवजा नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्यों झूठ बोलती हो उसके बारे में, जिसने पूरा किया अपने अहद को और तकवा इख्तियार किया, तो बेशक अल्लाह महबूब रखता है मुत्तकियों को। बेशक वो लोग जो बेच डालते हैं अल्लाह के अहद को और अपनी कसमों को थोड़ी कीमत पर, यही लोग हैं नहीं है कुछ हिस्सा उनका आखिरत में, और नहीं कलाम करेगा उनसे अल्लाह, और ना ही उनको देखेगा अल्लाह अकबर, और ना देखेगा उनकी तरफ क़यामत के दिन, और ना पाक करेगा उनको, और उनके लिए अजाब है दुख देने वाला। अल्लाह अकबर। देखें ये कौन लोग हैं जो जो झूठी कसमें खा के छोटी सी बात पे अपने दीन को बेच देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का इनकार कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे लोगों को जो अल्लाह से अहद किया, क्या अहद किया हम लोगों ने, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने इतना बड़ा अहद करके फिर किसी और की बातों में आ जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनको बड़ा दुख देने वाला अजाब है। और बिलाशुबा उनमें एक गिरोह है जो मरोड़ते हैं अपनी जुबानों को किताब के पढ़ने में, ताकि तुम समझो कि वो किताब में लिखा हुआ है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं है ज़ेब किसी बशर को कि अता फरमाए उसे अल्लाह किताब और हिकमत और नबूवत, फिर वो कहे लोगों से कि हो जाओ बंदे मेरे अल्लाह को छोड़कर, बल्कि हो जाओ तुम अल्लाह वाले, क्योंकि तुम तालीम दिए गए हो किताब की, और इस बिना पर कि तुम पढ़ते और पढ़ाते रहते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और ना ही हुक्म देगा वो तुमको कि बना लो तुम फरिश्तों और नबियों को माबूद, क्या हुक्म देगा वो तुमको कुफर का इसके बाद कि जब तुम मुसलमान हो चुके हो, और जब लिया अल्लाह ने अहद नबियों से कि जो अता करूंगा मैं तुमको कोई किताब और हिकमत, फिर आए तुम्हारे पास कोई रसूल तस्दीक करता हुआ उसकी जो तुम्हारे पास है, तो जरूर ईमान लाना होगा तुम्हें इस पर, और जरूर मदद करनी होगी इसकी। फरमाया उसने क्या तुमने इकरार किया और कबूल किया इस पर मेरे अहद को, तो कहा उन्होंने हमने इकरार किया। फरमाया बस गवाह रहो तुम, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह रहने वालों में से हूँ। फिर जो फिर जाएगा इससे बाद इसके, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर जो फिर जाए इसके बाद तो वही लोग फासिक हैं। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हर नबी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कह के भेजा था, और उनकी किताबों में भी ये लिखा हुआ था कि जब कोई दूसरा नबी आएगा तो तुमने उसका साथ देना है और उसकी मदद करनी है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि ये अपने अहद से फिर गए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर फासिकों को कोई मददगार नहीं होता। फिर क्या सवाए अल्लाह के दीन के वो तालिब हैं, हालांकि इसके फरमाबरदार हैं जो कुछ आसमान में और जो कुछ जमीन में है, खुशी से या ना खुशी से, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो नाजिल किया गया हम पर, और वो जो नाजिल किया गया इब्राहिम पर और इस्माइल इसहाक और यकूब और उनकी औलादों पर, और वो जो दिया गया था मूसा और ईसा और अंबिया को, इनके रब की तरफ से नहीं करते हम कुछ भी फर्क किसी में। अब देखें कितनी दफा ये बात हम पढ़ चुके ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हमारे लिए क्या कि हम किसी एक में भी कोई फर्क नहीं करते, ना किताबों ना रसूलों में, हम सबको, हमारे दीन का हिस्सा भी यही है। हम मुसलमान ही नहीं रह सकते जब तक हम तमाम अंबिया और तमाम किताबों पर ईमान नहीं लाते, और हम इसी के फरमाबरदार हैं।
اور جو اختیار کرے گا سوائے اسلام کے کوئی اور دین تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ کیونکہ ہدایت دے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے، جبکہ گواہی دے چکے تھے وہ کہ یہ رسول برحق ہیں، اور آ گئی ہیں ان کے پاس واضح نشانیاں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کی سزا ہے اور کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، نہ کم کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے عذاب کے بعد، اتنی ڈر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیں گے، کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی۔ دیکھیں ایک تو توبہ ہوتی ہے نا، ہمیں عادت ہوتی ہے توبہ تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم نے تو توبہ کی اب نہیں کریں گے، اور پھر وہی بات کرتے ہیں، تو وہ توبہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ معاف فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے اور پھر گئے اپنے کفر میں تو ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ، اور یہ لوگ ہی گمراہ ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے جبکہ وہ کافر تھے تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی اگرچہ وہ لے آئے فدیے میں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے عذاب دکھ دینے والا، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی بھی مددگار۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے اور اس پہ جمنے کی توفیق دے دے، کیونکہ توبہ کرنا بہت آسان ہے، ہم بار بار کہہ دیتے ہیں، لیکن توبہ کی ویسے توفیق بھی تو اللہ ہی دیتا ہے نا، اور پھر اس پہ جمنے کی بھی دعا کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں نیکیوں میں جما دیں گے۔ اب یہاں پہ ہمارا تیسرا سپارہ بھی ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل چوتھا روزہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ چوتھا سپارہ بھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔